ایک زمانہ تھا جب انسان نے پہلی بار پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی تھی تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ وہ خوش ہوا تھا کیونکہ اسے لگا تھا کہ اب سردی سے بچے گا، روشنی پائے گا، کھانا بھی پکا سکے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہی آگ وہ اتنی بڑی بنا لے گا، اتنی خطرناک، زمین، پانی، پہاڑ، درخت، مٹی، پرندے، جانور سب کچھ کو جلا دے گی۔ پھر کئی دہائیاں گزر چکی، دنیا دو بڑی لڑائیوں سے گزر چکی تھی اور بہت خون بہا تھا، زمین لال ہو چکی تھی، پر دل ابھی تک سیاہ تھے۔ انسانی دماغ اب بھی آگ سے کھیلنے پر تلا ہوا تھا۔ طاقت کا نشہ ایسا چڑھ چکا تھا کہ اب جنگ کے میدان چھوٹے لگنے لگے تھے۔ بندوقیں، توپیں، بم، ان سب سے بات نہ بنی۔ اب کچھ بڑا چاہیے تھا، کچھ ایسا جس سے مخالف صرف مرے نہیں، تباہ ہو جائے، مٹ جائے۔ ایک خفیہ جگہ پر کچھ لوگ جمع تھے، نہ وہ لوگ دکھائی دیتے تھے، نہ ان کے دل میں رحم تھا۔ وہ سفید کوٹ پہنے، ہاتھوں میں کاغذ، میز پر نقشے اور دماغ میں بس ایک چیز، اب وقت آ گیا ہے۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے، اب ایک ایسا ہتھیار بنے ہی بنے گا جس کے سامنے موت بھی شرما جائے گی۔ وہ دن رات کام کرنے لگے، سائنس، ریاضی، دہاتیں، حرارت، سب کچھ جوڑ کر ایک ایسا ہتھیار بنایا جا رہا تھا جو صرف جسم نہیں مارتا، نسلیں مٹا دیتا ہے۔ ایک دھماکہ جو صرف آواز نہ دے بلکہ پوری زمین کی چھاتی چیر دے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا، ایک سنسان میدان چنا گیا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی درخت، بس خاموشی اور موت کا انتظار۔ بم رکھا گیا، دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ خود بھی ڈرے ہوئے تھے، لیکن کوئی رکا نہیں۔ کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہے، کسی نے نہیں کہا ہم باز آ جاتے ہیں۔ پھر اچانک ایک چیخ جیسی روشنی، ایک دھماکہ ایسا جیسے آسمان زمین سے ٹکرا گیا ہو، ایک تیز ہوا جو گوشت تک کو جلا دے۔ زمین تھر تھرا اٹھی، بادل سیاہ ہو گئے اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ وہ میدان بچا، نہ وہ ہوا، نہ وہ فضا، نہ وہ خاموشی، سب کچھ جل چکا تھا۔ اور وہ لوگ جو یہ سب بنا رہے تھے وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، نہ خوشی، نہ افسوس، بس خالی آنکھیں، جیسے کہہ رہی ہوں ہم نے کیا کر دیا۔ اس کے بعد کچھ نہ رکا۔ یہ بم جو پہلی بار ایک صحرا میں گرا، اب انسان کے شہروں میں گرا۔ پہلی بار تو صرف تجربہ تھا، لیکن اگلی بار حقیقت تھی۔ ہزاروں انسان، جن میں مائیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، جن کو کچھ خبر نہ تھی کہ آسمان سے آگ ٹپکنے والی ہے، وہ صرف لمحوں میں راکھ بن گئے۔ نہ کوئی معافی، نہ کوئی پیشگی اطلاع، نہ رحم۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کو پتہ چلا انسان نے خود ہی اپنے لیے قبر کھود لی ہے۔ اور جو لوگ یہ سب کچھ بنا رہے تھے، ان جیسے آج بھی کچھ لوگ زندہ ہوں گے، کہیں نہ کہیں نئے نئے ہتھیار بنا رہے ہوں گے، نئے دھماکوں کی پلاننگ کر رہے ہوں گے، نئی زمینوں کو راکھ بنانے کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور دنیا خاموش ہے۔ یہ قسط تو ختم ہوتی ہے، مگر سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کیا انسان پھر وہی کرے گا؟ کیا ہم نے کچھ سیکھا، یا پھر ہم اب بھی موت کے سوداگر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری یہ قسط اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔